سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کوئی اتنی اچھی یعنی خوشخبری والی تو ہے نہیں، آپ نے تھمبنیل دیکھ ہی لیا ہوگا۔ یہ مہینہ اسٹار کے لیے میں نے تھوڑا سا ہنٹ ماہانہ ویڈیو میں بھی دے دیا تھا، مگر تفصیل سے بتانے لگا ہوں۔ یہ مہینہ اسٹار کے لیے بہت ہی اس معاملے کے اندر برا ثابت ہوگا۔ اچھے سے سمجھ لیجئے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ کن پر اثرات آئیں گے اور کس طریقے سے آئیں گے۔ وہاں پر ہنٹ دیا جاتا ہے مگر یہاں تفصیل دی جاتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں نے برج کا نام لیا، یعنی کہ یہ جو ہے یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کے اسٹار کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، برج عقرب یعنی اسکارپیو کے مطابق یہ برج عقرب کی ہے، ٹھیک ہے۔ برج عقرب والے ایسے لوگ ہیں جو کہ زیادہ تر طلاق دیں گے یا ایسی بچیوں کو طلاق ہوگی، مگر اس میں ایک چیز ہوتی ہے جیسے عام لوگ بتاتے ہیں مگر وہ مکمل کلیئر بات نہیں بتاتے۔ کلیئر بات یہ کہ 12 کے 12 برجوں میں نہیں ہوگی۔ برج قوس والوں کی شادی کسی کے ساتھ حمل کے ساتھ ہوئی، کسی کا سور کے ساتھ ہے، جوزہ کے ساتھ ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ سب کے ساتھ ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹار دوسرے سٹار سے جو چڑا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر یہ معاملات آ جاتے ہیں۔ تو دھیان سے سن لیجئے گا، میں مردوں کے بارے میں پہلے بتانے لگا ہوں۔ جو مرد حضرات برج قوس سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کی وائف کا سٹار، ٹھیک ہے، برج جوزہ ہے یعنی جیمنی، اس کے بعد برج دلو ہے یعنی ایکوریس، تو ان 2 برجوں کے ساتھ اگر آپ کی شادی ہے تو پھر طلاق کے معاملات ہے۔ باقی 10 برجوں کے والوں کو اس چیز کے اندر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو میری بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، جن کا تعلق برج اسکارپیو سے ہے، عقرب سے، اگر ان کی شادی برج اسد یعنی لیو، ان کا شوہر جو ہے اس کا برج یہ ہے، یا برج سرطان، ٹھیک ہے، یعنی کینسر یہ ہے، اور پھر برج سور یعنی ٹورس ہے، یعنی ان 3 برجوں والے جو ہیں وہ پریشان ہوں۔ باقی جو 9 برج ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہیں۔ بات کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ میری عادت یہ ہے میں گھما پھرا کر باتیں نہیں کرتا جی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ میری ویڈیو کو ان لائک بھی کر جاتے ہیں، پتہ نہیں پاگل ہیں، مگر یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھ لینا۔ اب اس کا حل بھی بتانے لگا ہوں۔ سٹارز کی اگر یہ چیز آ جائے، ہم اس کے اندر ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے ابھی آنے والے وقت میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں مگر اپلوڈنگ کا ٹائم نہیں مل رہا بچوں کو، 60 ساتھی کی۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ 60 ساتھی ختم کی جا سکتی ہے اور بڑے معاملات کلیئر کی جا سکتے ہیں، اس میں رب سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے سٹارز کو ٹھنڈا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس معاملے کے اندر۔ تو باقی پڑھائیوں کے ساتھ ساتھ آپ دونوں نے، میں ایک پڑھائی بتانے لگا ہوں وہ کرنی ہے، وہ ہے سلام قول من رب رحیم۔ سلام قول من رب رحیم، یہ آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح کرنی ہے، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھائی آپ کے سٹار کو ٹھنڈا کرے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے عام ہم لوگ ہندی کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے گرہوں کی شانتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لفظ بولنا میری مجبوری اس لیے بن گیا ہے کہ لوگ زیادہ تر ہندی کو اب زیادہ سمجھتے ہیں، ہمارے اردو کو کم سمجھتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ان چیزوں کو اور اس پہ یقین بھی بڑے کرتے ہیں۔ تو یہ اس لفظ میں نے اس لیے بولا، ستاروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت مدد کرے گی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے بھی تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے کم سے کم اس مہینے کے اندر 2 بار کسی میٹھی چیز کی نیاز دینی ہے۔ نیاز دینے سے مراد یہ بھی ہے، پڑھائی کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اگر پڑھائی نہیں کر سکتے پھر بھی دے دیں، رزلٹ اس کا بھی ملے گا، مگر پڑھائی کر کے دیں تو زیادہ۔ جیسے باہر بازار سے جلیبیاں لے لو، 1 پاؤ، آدھا کلو، 1 کلو جلیبی لے لو، اس کو سامنے رکھو، قرآن مجید کی کچھ آیتیں صورتیں پڑھو، دروشی پڑھو 2-4، پڑھنے کے بعد اللہ کے سے دعا کرو کہ رب العزت میں یہ تمام آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی رضامندگی کے لیے جو میری غلطی کوتاہی ہوئی اس کو معافی مانگنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ میرے مالک اگر مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے مجھے معاف کر دیں، صدقہ پنجتن پاک کا، صدقہ اپنے حبیب کا مجھے معافی دیں اس چیز کی، ٹھیک ہے، اور میرے گھر کو بچا کے رکھے، میرے گھر کو اس مصیبت سے آزاد کرا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ وہ مٹھائی تقسیم کریں 2 بار، کم دن کوئی نہیں، جس دن آپ کا دل کرے آپ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بڑا فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ چیزیں ساتھ ان چیزوں کا حل بھی ہوتی ہیں، ہر معاملے کا اگر کوئی نقصان ہے تو اس کا حل بھی ہے،
تو اس چیز کو اس طرح کیجیے گا، دیکھیے گا میرا مالک کرم کرے گا، اس معاملے سے آپ نکل جائیں گے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر تو ظاہر ایک برج ہے، سٹار ہے، وہ آ رہا ہے اپنے رستے پہ، اس نے ایک مقام مقرر کیا ہوا ہے، اس نے وہاں آ کے رکنا ہے تو اس نے وہاں رکنا ہے۔ اگر ہم اس کے رکاوٹ پیدا کریں گے وہ جگہ بدل سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس چیز لیے ہوتی ہیں کہ وہ سٹار اپنی جگہ بدلے، ہماری بندش لگے، اس چیز کی حصار لگ جائے، وہ اس جگہ پر آ نہ سکے۔ جب آئے گا نہیں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ باقی کوئی سوال ہو لازمی پوچھیے، انشاءاللہ میں جواب دوں گا، اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔